ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، دنیا میں ساری چیزیں کسب سے اور آدمی کے اختیار سے حاصل نہیں ہوتی. کسب کہتے ہیں نا اس کو، اپنے اختیار سے حاصل کرنا. بہت سی صلاحیتیں، بہت سی چیزیں، بہت سی خوبیاں خالق کائنات کی طرف سے عطا ہوتی خود بخود. اس کو ہم کہتے ہیں وہبی صلاحیت. واو ہا با یا، وہبی صلاحیت، یعنی جس کو انگریزی میں کہیں گے گاڈ گفٹڈ. تو بہت سی چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، ان میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ہماری کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بس اللہ کی نگاہ انتخاب میں آ جاتا ہے وہ. اچھا، گاڈ گفٹڈ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نعمت بنتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ چیز آپ کے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے. انسان کبھی ایسا ہے کہ کسی ایسے ماحول کے ہاتھ چڑھ گیا جہاں اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، اور وہ گاڈ گفٹڈ کوئی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیت لے کر آیا، تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بلکہ اس کا اپنا نہیں، پوری قوم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کی صلاحیت جب منفی کاموں میں لگے گی اور نگیٹو استعمال ہوگی تو پوری قوم کا ستیہ ناش ہے. یہ ہے نہیں دنیا میں ایسی مثالیں موجود، سیاست میں، مختلف میدانوں میں، مختلف شعبوں میں بڑے بڑے باصلاحیت جینیس لوگ ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہے، اس صلاحیت کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. آپ کے اپنے ملک میں پہلے نوبل انعام یافتہ شخص جو سائنسدان دنیا کے اندر مانا گیا وہ قادیانی تھا. اب اس کو صلاحیت تھی، اس نے نوبل انعام پا لیا سائنس کے میدان میں، مگر سوال یہ ہے کہ اب قادیانیت کے ساتھ اب وہ اس ملک کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا؟ ہم نے تو ویسے نعرے وارے لگانے ہیں نا، میڈیا نے شور مچانا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کے اپنا کام دکھانا ہے، لیکن وہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام دکھاتے تھے، اور اپنے اس شہرت سے، اپنی صلاحیت سے اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کام کیا وہ دنیا جانتی ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے. تو ایسی صلاحیت سے پناہ مانگیں کہ کسی کو ایکسٹرا آرڈینری کوئی صلاحیت ملے اور پھر وہ منفی کام میں استعمال ہو جائے. جتنا کہ ادھر مثبت استعمال ہونے کی برکت ہے نا اس چیز کی، اتنی یا اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے منفی استعمال ہونے کے خطرات اور مفاسد اور اس کا شر بڑا ہوا ہے. ہماری تاریخ میں اگر ہماری اس قوم کو، اس امت کو بڑی اعلیٰ صلاحیتوں نے ابھارا ہے، اٹھایا ہے اور اوج ثریا پر پہنچایا ہے، تو دوسری طرف ایسی بڑی اعلیٰ اور عرفہ صلاحیتوں نے کار مذلت میں ڈبویا بھی ہے. جی بالکل، ایسی بڑی بڑی صلاحیتوں نے ہمیں ڈبو بھی دیا ہے تاریخ میں. تو اور یاد رکھیں دوستو، امامت کرنا یہ بھی ظاہر ہے کسی ایسی صلاحیت کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے. لوگوں کے اوپر، لوگوں کی پیشوائی کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا اور لوگوں کو بہکانا، گمراہ کرنا بھی کسی جینیس کا ہی کام ہوتا ہے. بھئی آپ کس کے پیچھے کیوں چلیں گے؟ ایک عام خام سا آدمی، ریڑھی لگانے والا، باہر کھڑا ہوا کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی آلو چھولے کا ٹھیلا لگانے والا، اگر وہ آپ سے کہے گا بھائی میرا مذہب یہ ہے، میری تحقیق یہ ہے، تو آپ تو سنیں گے بھی نہیں. آپ پہلے اندازہ کر لیں گے بھائی اس کی کیا تحقیق ہوگی. آپ کہیں گے میں اس سے بہتر ہوں، نہیں سنیں گے. آج تک کبھی اس قسم کے آدمی نے کوئی مذہب بنایا ہے اور کسی کو پیچھے لگایا؟ نہیں. تو جینیس لوگ نکلیں گے، ذہین لوگ، تیز دماغ لوگ، صلاحیت ہے، اب وہ منفی کام میں استعمال کریں گے. اور وہ پھر جب بولیں گے اور جب بات کریں گے اور جب اپنی بات کو اس طرح پیش کریں گے، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا کر، تو جہاں چاہیں گے عوام کو اسٹیئرنگ پر بیٹھ کے عوام کی گاڑی کو، ہمارے ذہنوں کی، افکار کی گاڑی کو موڑ دیں گے.
جائے گی ووٹ دیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، بھائی اسی لیے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جس طرح کوئی بڑا مثبت کام کرنے، خدمت انجام دینے کے لیے کچھ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، قدرتی صلاحیتیں، اسی طرح دنیا میں منفی کام بھی اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ کتنا زبردست ہے، کیسی اس کی صلاحیت ہے، کیا اس کی خوبی ہے، نہیں، کیونکہ یہ خدا کی آزمائش ہے، خدا کا امتحان ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں، جس نے اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کیا اور صحیح راستہ دکھایا اس نے، وہ ضرور آپ کے لیے پیشوائی کا معیار ہے، بالکل معیار۔ زمانہ رسالت میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو اپنا دماغ ایسا استعمال کرتا تھا، اتنا تیز فہم تھا اور اس کا ایسا حافظہ تھا کہ لوگ اسے عام مخلوق میں شمار ہی نہیں کرتے تھے، اور اس کی دماغ کی تیزی، شارپنیس، حاضر دماغی، اس کی میموری، کہ وہ اشارے، نقطے کوئی ایسے نہیں ہوتے تھے جو اس سے لاسٹ ہو جائیں، ہر چیز اس کے دماغ میں ہر وقت چلتی تھی، اور جب وہ بولتا تو وہ اسی اسپیڈ سے ساری چیزیں سمیٹتا ہوا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر ایک دل نہیں ہے، دو دل ہیں۔ یہ بات باقاعدہ اس کے بارے میں مشہور ہو گئی کہ اس کے سینے میں، اس کے جوف میں یہاں دو دل ہیں۔ جبھی تو یہ اتنا تیز اور اتنا حاضر دماغ ہے۔ ہم ایک دل سے کام لیتے ہیں، یہ دو دلوں سے کام لیتا ہے۔ اس پر سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اس شخص کے لیے اور پوری قوم کے لیے۔ یہ ہوتا رہا، مگر آج کہاں ہیں وہ؟ کس کے سامنے کھڑا رہا؟ اس کے دو دل تھے تو کوئی ایک دل بھی اللہ کے محبوب کی طرف مائل نہیں ہوا۔ کسی ایک دل میں بھی خدا کے رسول کی محبت نہیں جا سکی۔ اگر اس کے دو دل تھے بقول، ویسے نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے جیسے قرآن نے فرمایا، لیکن لوگوں کے بقول اگر دو دل تھے اور دونوں ہی حق سے دور ہو گئے تو دونوں ہی تباہ ہوئے، فنا ہوئے، مٹ گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور جن کو اللہ نے ایک دل عطا فرمایا، یعنی اس کے مقابلے میں جن کے لیے نہیں کہا گیا کہ یہ دو دل رکھتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے جب ایمان کی مہر لگائی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور جب ان کے اندر یہ ایمان پہنچا تو پھر کیا ہوا؟ ان کے لیے آسمانوں سے مدد آ گئی، وہ دنیا پہ چھا گئے۔ تو اس لیے دوستو، تیز فہمی، دو دل ہوں یا چار دل ہوں، دو دماغ ہوں یا چار دماغ ہوں، دماغ آپ کا 1200 سی سی کا ہو یا 1600 سی سی کا ہو یا 1800 2000 سی سی کا کسی کا کام کرے، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حق کے راستے پہ نہیں چلے گا، جب تک وہ چیز آپ کے کام نہ آئے، آپ کے دین میں، آپ کے ملک میں، آپ کی قوم میں۔ اس لیے آج بہت سے لوگ اپنی اپنی صلاحیتیں لے کر میدان میں اترے ہوئے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، مگر ہر ایک سے متاثر مت ہوئیے۔ اگر ادھر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو ادھر بھی دیکھیں کہ اللہ نے اس حق کی راہ میں بھی امام احمد رضا جیسے لوگوں کو پیدا کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو، صلاحیت کا ملنا ایک آزمائش و امتحان ہے، کوئی اس پہ پورا اترتا ہے اور کوئی فیل ہو کر کار مذلت میں جا گرتا ہے۔ تو جو پورا اتر گیا ہے، دیکھو اس کو کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، وہ یہ فرما کے جاتا ہے، پھر فرما کے نہیں منوا کے جاتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے، واقعی سکے بٹھا دیے۔